سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ایوب خان کے دور میں چند چینی ماہرین کا ایک وفد پاکستان کے دورے پر آیا۔ یہ لوگ واہ کے آرڈیننس کمپلیکس گئے۔ کمپلیکس اس وقت نیا نیا بنا تھا۔ دورے کے دوران انہوں نے ایک چھت ٹپکتی پائی۔ وفد کا ایک رکن یہ دیکھ کر ہنس پڑا۔ میزبان معاملہ بانپ گیا، لہذا اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، چھت نہیں بنی ہے، ہم فالٹ تلاش کر رہے ہیں۔ مہمان نے کاکا لگایا اور پورے اعتماد سے بولا، شروع میں ہماری چھتیں بھی ٹپکتی تھی، پھر ہم نے ایک ٹھیکیدار کو گولی مار دی، اس کے بعد چھت نئی ہو جا پرانی کبھی نہیں ٹپکی۔ یہ چینی مثال ہے۔ آپ سعودی عرب کو لیجئے، پورے ملک میں جب اذان ہوتی ہے تو تمام دکاندار اپنی دکانیں، اپنی ورکشاپیں اور اپنے دفتر کھلے چھوڑ کر مسجد چلے جاتے ہیں۔ صرافوں کی دکانیں سونے اور جواریوں کے شوکیس جواہرات سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے۔ کیوں؟ لوگ جانتے ہیں کہ اگر اس ملک میں کوئی شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اگلے جمعہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ چوری کے معاملے میں چین کے قوانین زیادہ سخت ہیں۔ وہاں چور کو موت کی سزا دی جاتی ہے اور موت بھی بھیانک۔ چور کے سر میں گولی ماری جاتی ہے اور جب لواحقین لاش لینے آتے ہیں تو انہیں پہلے اس گولی کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ پوری دنیا جرم و سزا کے معاملے میں اس بات پر متفق ہے۔ سزا کا طویل یا خوفناک ہونا اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا ضروری اس کا قطعی ہونا ہے۔ مثلاً آپ کسی معاشرے میں سرعام کھانسنے کی سزا موت رکھ دیں، لیکن اس سزا پر عمل درآمد نہ ہو تو آپ اس کا نتیجہ خود ملاحظہ کر لیں گے۔ سارا شہر کھانستا رہے گا۔ اس کے برعکس آپ اس جرم کی سزا 6 ماہ قید طے کر دیں، لیکن مجرم کا معلوم ہو جس دن اس سے یہ جرم سرزد ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اسے سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا 6 ماہ کی یہ سزا پھانسی سے زیادہ پر اثر ثابت ہوگی۔ یہ بھی حقیقت ہے جن معاشروں پر سزاؤں پر عمل درآمد کمزور ہوتا ہے، جن میں انصاف میں تاخیر اور تفتیشی نظام کرپٹ ہوتا ہے، ان معاشروں میں آپ سزائیں جتنی چاہے طویل اور قانون جتنا چاہے مضبوط بنا دیں، وہاں جرم نہیں روک سکتا۔ کیونکہ ان معاشروں کا مجرم یہ جانتا ہے وہ رشوت اور سفارش کے ذریعے سزا سے بچ جائے گا۔ وہ جانتا ہے اگر اسے سفارش نہ مل سکی تو بھی وہ عدالتی نظام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا لے گا، اسے وکیل بچا لیں گے۔ لہذا پاکستان جیسے تمام معاشروں، تمام ممالک میں ہر سال نئی بیرکوں، نئی جیلوں، نئی عدالتوں اور نئے ججوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ معاشرے میں انصاف کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، لیکن انصاف نہیں ہوتا۔ آپ اس معاشرے میں جھانک کر دیکھیں، اس کا تفصیل سے جائزہ لیں۔ یہاں ڈکیتی کی سزاؤں میں اضافہ ہو، آبرو ریزی اور دہشت گردی کے لیے نئی سزائیں اور نئی عدالتیں بنیں، لیکن ہر آنے والا دن ان جرائم میں اضافے کی خبر لے کر طلوع ہوا۔ کیوں؟ کبھی کسی نے سوچا؟ بات بہت سادہ اور عام فہم ہے۔ ہم سزاؤں میں تو اضافہ کر دیتے ہیں، نئی عدالتیں، نئے قانون بھی بنا دیتے ہیں، لیکن ہم سزاؤں پر عمل درآمد کا نظام نہیں بناتے۔ قانون کو اٹل، قطعی اور سب کے لیے یکساں بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہذا ہمارا ہر مجرم یہ سمجھتا ہے قانون کوئی بھی ہو، سزا کا کتنی بھی سخت ہو، اس نے بلا کر چھوٹ جانا ہے، لہذا وہ جرم پر جرم کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ ملاوٹ کو لیجئے۔ جمالی صاحب کی حکومت نے ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنے والوں کے لیے 25 سال قید، جائیداد کی کڑکی اور لائسنس ضبط کرنے کی منظوری دی تھی۔ اس معاشرے کے لیے یہ قانون اور یہ سزا بہت ضروری تھی، کیونکہ جتنی ملاوٹ اس ملک میں ہوتی ہے شاید ہی دنیا کے کسی ملک، کسی معاشرے میں ہوتی ہو۔ اس ملک میں اسپرین تک خالص نہیں ملتی۔ میں شوگر کا مریض ہوں۔ میں ہر مہینے امریکہ سے دوائی منگایا کرتا تھا، کیونکہ میں جب بھی پاکستانی برانڈ استعمال کرتا تھا میری شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ یہ ظلم نہیں، ایک ہی برانڈ، ایک ہی کمپنی کی دوا، امریکہ میں کچھ ہے اور پاکستان میں کچھ۔ ہمارے ملک میں چائے کی پتی سے کیکر کا بردہ، مرچ کے پاؤڈر سے رنگا ہوا بورا، دال سے پلاسٹک کے باریک دانے اور ہلدی سے پیلا رنگ برآمد ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں گوشت ناخالص ہوتا ہے، آٹے اور گھی میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے ٹیکے، گولیاں اور کیپسول خالی ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں دودھ کا ایک گلاس تک صاف ستھرا نہیں ملتا۔ پاکستان میں آپ کسی یونانی دواخانے کی کوئی مشہور دوا ٹیسٹ کرا لیجئے، آپ کو اس میں اسٹیرائڈ ملیں گے۔ اس ملک میں ہزاروں لاکھوں ایسے دواخانے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور نہ ہی ان کی ادویات، لیکن ان کے کارخانے بھی موجود ہیں، سٹورز بھی ہیں اور ترسیل کا نظام بھی ہے۔ آپ پورے ملک کا دورہ کریں، آپ کو ہر 2 فٹ بعد کسی نہ کسی دوائیا، کسی نہ کسی حاذق طبیب کا بورڈ ملے گا۔ یہ کون لوگ ہیں اور انہیں کس نے
یہ دھندا کرنے کی اجازت دی ہے اور ان کے ادویات میں کون کون سے اجزاء ہیں آج تک کسی نے دیکھا اور نہ ہی کسی نے سوچا۔ پاکستان کے سوا دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں اس کاروبار کی گنجائش موجود ہے؟ نہیں، یہ اعزاز صرف ہمارے ملک کو حاصل ہے جس میں گوالوں کے برتنوں سے مینڈک برآمد ہوتے ہیں اور جس میں خراب، بدبودار اور مضر صحت گندم پیس کر لوگوں کو کھلا دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس ملک کو ملاوٹ ایکٹ کی بڑی ضرورت ہے۔ ملاوٹ کے مجرموں کے لیے 25 سال کی سزا بھی کام تھی، لیکن پھر بات وہی نکلی۔ اس قانون پر بھی عمل درآمد نہ ہوا۔ آج اس قانون کو پاس ہوئے کئی برس گزر چکے ہیں، لیکن تاحال ملک میں ایک بھی ملاوٹیا گرفتار نہیں ہوا۔ قانون بن چکا ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے، لیکن ملاوٹ کا کاروبار بھی اسی طرح جاری ہے۔ مجھے یقین ہے اس ملک میں ملاوٹ کا کاروبار بند نہیں ہوگا، کیونکہ اس ملک کے ملاوٹی جانتے ہیں سزا 25 سال ہو یا 225 سال، اس ملک میں کوئی شخص ان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور اگر کبھی غلطی سے ان پر کوئی ہاتھ اٹھ بھی گیا تو وہ 10، 20، 50 ہزار روپے خرچ کریں گے اور اگلے ہی روز اپنے تھیڑے، اپنے چبوترے پر بیٹھیں گے۔ ہمیں انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بے اختیار سوچا اس ملک میں قانون ہے لیکن قانون کا خوف نہیں۔ میں نے سوچا قانون اور سزاؤں کا خوف وہاں ہوتا ہے یہاں سزائیں دی جاتی ہیں۔ جس ملک میں قانون بھولنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور سزائیں کتابوں میں رکھنے کے لیے، وہاں سزائیں اور قانون کیا حیثیت رکھتے ہیں۔